السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ حسب معمول آج بھی آپ کو گفتگو میں گزشتہ ولاگ کی بازگشت سنائی دے گی، کیونکہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ اب کچھ عرصہ تک یہ ولاگز کا سلسلہ آپس میں کنیکٹڈ رہے گا۔ اب کل کے ولاگ پہ ایک مختصر سا ریئیکشن ہے دلچسپ، لیکن اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ آفتاب صاحب آپ کو فیوچر کا، مستقبل کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اب انہوں نے بڑی محبت میں یہ بات کی ہے کہ ہم پہلے نہیں مانتے تھے ہر چیز، اب مان لیتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز اب بھی نہ مانا کریں، کسی سے سنیں تو ڈاٹ کنیکٹنگ کیا کریں، اینالائز کیا کریں۔ آپ کے اندر ایک اینالسٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چپس، یہ تمام اٹیچمنٹس آپ کے اندر لگا کے بھیجی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ان سے کام نہیں لیتے، جس طرح اپنے موبائل فون سے، کمپیوٹر سے، اپنے سمارٹ ٹی وی سے، بہت ساری مشین سے ہم 90% کام ہی نہیں لیتے، ان کو فارغ کر دیتے ہیں، لیکن کام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کرنے کی اہل ہوتی ہیں یا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اینالائز ضرور کیا کریں۔ اس کا تعلق آپ کی ایجوکیشن سے، آپ کے تجربے سے، یا آپ کی کم علمی لا علمی سے ہرگز نہیں ہے۔ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے حساب سے ان کو اینالائز کیا کریں۔ پھر ایک دو دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کیا بابے ہو گئے ہیں؟ تو بھائی یہ بابا ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا وجدان، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی ڈال رکھی ہے، آپ اسے استعمال نہیں کرتے۔ یہی پچھلی بات بھی مور اور لیس یہی تھی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا مطالعہ، وہ بھی ضروری ہے، چیزوں کا مشاہدہ بھی ضروری ہے، اور سب سے اہم تفکر، غور و فکر چیز کی کہ اگر یہ ہے، پہلے یہ ہوا ہے، تو اب معاملہ کدھر جا رہا ہے، تو اس سے چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ قریب قریب ہوں گے۔ ایک صاحب نے یہی بات ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں کی ہے کہ آفتاب صاحب ہر خوفناک چیز، ہولناک چیز، بلکہ واردات آپ کو پہلے کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ یعنی اچھی خبریں آپ نے آج تک کبھی نہیں دی، بری خبریں تو بھائی یہ اچھی خبر تھی کہ الیکشن میں آپ لینڈ سلائیڈ وکٹری لیں گے، یہ کیا تھا؟ مطلب 8 فروری سے پہلے خاکسار نے یہی گزارش کی تھی کہ صورتحال یہی ہوگی۔ اس سے اچھی خبر اور کیا تھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا، اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے یہ بھی حادثہ ہے، ہولناک خبر ہے، لیکن آپ اسے اچھی خبر کہہ رہے ہیں۔ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹولہ جو ہمارے سروں پر تھوپ دیا گیا ہے، ان سے ڈیلیور نہیں ہوگا، ان سے تو کیا، ان کے باپ سے بھی ڈیلیور نہیں ہوگا۔ میں تو اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ خیر یہ تو ازراء تفنن بات ہو رہی ہے، بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی میں بتاتا چلا رہا ہوں، لیکن میں اتنا زیادہ دماغ کو صرف نہیں کرتا ایسی چیزوں پر۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ جن چیزوں میں تھوڑی سی ڈرامائیت ہوتی ہے، جن چیزوں میں تھوڑی سی ہولناکی ہوتی ہے، تھوڑی یا زیادہ، ان پر لا محالہ دماغ زیادہ چلتا ہے، میرے جیسوں کا زیادہ چلتا ہے۔ اب اس کو بہت اچھے پیرائے میں ایک شعر نے ایکسپلین کر رکھا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ آفتاب اقبال کا نہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، اور بہت خوبصورت شعر ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے آئینہ ادراک پہ زور دیتے رہیں، پہلے تو سمجھیں کہ آئینہ ادراک ہے کیا، تو یہ تھوڑی سی باریکیاں ہیں، اس طرف آنا ہے۔ اگر کسی نے کو خواہش ہے تو پریکٹس کرنے سے چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں آپ کو۔ دوسرا، اپنی نیت اچھی رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اپنے علم کا منبع، اپنی اطلاع کا منبع، اپنی ہر چیز کا سورس رب کریم کو رکھیں، کسی اور کے پیچھے مت جائیں۔ اب آ جائیے دوسری بڑی اہم بات، اور اس پر لوگ دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ میرے ریڈار پہ اگر عمران خان آج نظر نہیں آ رہا تو خدا کرے کہ کل تک منظر واضح ہو اور عمران اس میں سے ابھر کے آئے، نظر آئے، اور اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ایسی ریڈار توڑ دوں جس میں عمران خان نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے اور آپ کے رومانس نے، میری اور آپ کی محبت اور چاہت نے تاریخ کا دھارا تبدیل نہیں کرنا۔ اس کے لیے جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے
وہ کسی حد تک آپ کے لیے تسلی بخش ہوگی اور کسی حد تک آپ مزید ڈپریشن میں جائیں گے. اس کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا. وہ ہی آج کا موضوع ہے، کیونکہ جنگ پر بھی روزانہ بات تبھی ہو سکتی ہے اگر جنگ چل رہی ہو. اور اس جنگ کے بارے میں تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کچھ طویل و عریض، یہ زیلنسکی کی جنگ نہیں ہوگی کہ جو نان سٹاپ چلتی جائے. یہ تقریباً وہ جنگ ہوگی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، وہ بھی 12 دن نکال گئی. یہ بھی مطلب تھوڑی بہت اس سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو جب تک بہت ضروری نہ ہو اس وقت تک خام خواہ اس کا تذکرہ کرنا ابس ہے، غیر ضروری ہے. ہم اس کی پیریفری پہ رہیں گے تو زیادہ انٹرسٹنگ باتیں ذہن میں آتی رہیں گی. جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ اس کا آفٹر میتھ ہے، یہ منظر ہے جو جنگ کے بعد کھلے گا. تو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ، ویری الارمنگ آلسو. اور اس پر آپ نے بہت ریئیکٹ بھی کیا اپنی آراء سے. میرا فوکس گروپ بھی بھرا پڑا ہے اور کمنٹس بھی روٹین سے میرا خیال ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. آپ یہ سارا سلسلہ دیکھتے رہیں، اپنے کمنٹس دیں، ڈسکشن میں. ابھی ہمارا میل باکس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں آپ کے ایک ایک سوال کا یہ یاد رکھیے کہ جتنے سوال آپ نے کیے ہیں اور ہم پک کرتے جا رہے ہیں، میں ان کا جواب ضرور دوں گا. ان میں کچھ باتیں تو فیوچرسٹک بھی ہیں، اچھی ہیں، مطلب ہے بڑے ایسے انداز سے کی گئی ہیں کہ وہ سٹیل نہیں ہوں گی، وہ فریش رہیں گی. ان کے اوپر بھی بات ہوگی. جس دن میل باکس کا سلسلہ ہم ریزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوسچنز کے جواب دیں گے. آج عمران خان سے متعلق بڑی اہم بات جو ہے، ایک دو دوستوں نے تو شوز کر ڈالے ہیں اس کے اوپر، اور سنا ہے ایک آدھ پائپ لائن میں بھی ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر مزید بات کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ اپنی آراء دیں، اوپینین دیں، بھلے سے 180 ڈگری پہ دیں، بالکل اختلاف کرتے ہوئے کہ نہیں جناب آپ کے پاس کیا ریزن ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا. اس سے بڑھ کر ریزن کیا ہوگی کہ عمران جن حالوں میں ہے، عمران کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور یہ آپ نہیں کر رہے. میں اس پر متفق ہوں کہ آپ نے قربانیوں کی انتہا کی ہے. ہم نے اس طرح کے معاملات پہلے نہیں ہوتے دیکھے تھے. آپ نے بہترین پرفارمنس دی ہے. اور میں پھر کوٹ کروں گا، جو کچھ آپ نے الیکشن والے دن کیا تھا اور اس کے بعد، وہ فقید المثال ہے. 80 سالہ تاریخ میں ہم نے یہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا. یہ ہوا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. پھر آپ نے ماریں بھی کھائی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں. وہ بیچارے بد نصیب جو جیلوں سے نکل رہے ہیں، وہ ہیپیٹائٹس سے مر رہے ہیں. یہ سب کچھ بھی قربانی کے زمرے میں آتا ہے میرے بھائی. پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ڈی چوک میں ہوا، بار بار ہوتا رہا، یہ سب کچھ بہت عمدہ پرفارمنس کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. اس سے بڑھ کر آپ کی استطاعت تھی نہیں. یہاں آ کر میرا تھوڑا سا اختلافی نوٹ بھی ہے کہ اس سے زیادہ ہوتی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی نواز دیتا. لیکن میرے دل کی آواز اگر آپ سننا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ سند لینا چاہتے ہیں، سرٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ رب کریم ہم سے خوش ہے. ہم جتنا رول پلے کر سکتے تھے، جتنے جوگے ہیں، ہم نے وہ رول پلے کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے محاذ پہ. اب بہتری کی امید رکھ کے بیٹھنا چاہیے ہمیں. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا، ضرور نوازے گا. پہلے میں اتنا زیادہ ہوپ فل اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا تم سے ہوتا ہی کچھ نہیں، اور تم کلٹ کا شکار ہو جاتے ہو بغیر کچھ جانے بوجھے، بغیر پتہ کیے ہوئے کہ یہ اندر سے کیسا ہے، یہ فلاں شخص کیسا ہے. صرف منشور کا سن کے جی یہ سب کچھ کرے گا، تو یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کیوں نہیں کیا. یہ بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن آج چونکہ موضوع یہی ہے، میں کوشش کروں گا اس سے تجاوز نہ کروں. ٹائم اتنا ہی لگے گا، لیکن کافی ساری چیزیں آج اس ایک ٹاپک کے بینر تلے کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. جہاں تک عمران خان کے آنے نہ آنے کا تعلق ہے، آپ یوں سمجھ لیں جیسے چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ اڑ کر بھی دکھا دیں، جس نے نہیں نظر آنا تو نہیں نظر آ رہا ہوتا. آئے گا نظر تو سب سے پہلے میں لائیو کیمرہ کھول کے آپ کو بتا دوں گا، لیں جناب مجھے ریڈار پہ نظر آ رہا ہے. اور مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا سکرپٹ کسی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں تو وہ سمجھ نہیں نہ ہوتی. ہم جس چیز کو بہت عمدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ناگزیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو آبسیشن سخت ناپسند ہے. کسی چیز سے آپ آبسیس ہو جائیں نا کہ نہیں جناب قائد اعظم ہوں گے تو بات بنے گی، عمران خان ہوگا تو بات بنے گی، یہ پلیئرز ٹیم میں ہوں گے تو بات بنے گی. ایسے نہیں ہوتا. آپ اللہ سے اپنے سکرپٹ کے مطابق بہتری نہیں مانگتے، یا کم از کم مانگنی چاہیے نہیں.
اس سے کہیں کہ جو میرے لیے بیسٹ ہے تم سے زیادہ کس کو پتا ہے وہ مجھے عطا کر۔ عمران کے معاملے میں 1 کروڑ دفعہ کہا ہے، پھر کہوں گا کہ اس نے جو رول پلے کرنا تھا کر دیا ہے، اور اس سے اچھی یہ اننگز شاید قائد اعظم بھی پرفارم نہ کر سکتے۔ وہ اور طرح کی پوزیشن میں کھیلنے والے پلیئر تھے عمران خان، اور پوزیشن میں، جیسے کرکٹ میں دیکھیں اوپنر کا مزاج، معاملہ، ساخت، اس کا ڈی این اے اور ہوتا ہے، مڈل آرڈر کا اور ہوتا ہے، بالر کا اور ہوتا ہے، بیٹسمین کا اور ہوتا ہے، اٹیکر کا اور ہوتا ہے، ڈیفینڈر کا اور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر گیم میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا رول پلے کیا، آپ نے خان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کی، اپنے آپ کو بیچا نہیں، اپنے ووٹ کو نہیں بیچا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، تو یہ بہترین پرفارمنس ہے آپ کی۔ اب سڑکوں پہ نکلنا اور آ کے دیکھنا یہ کہ آگے جو ری ایکشن ہے وہ اگر اس حد تک ہوتا کہ آپ کو صرف سوٹیاں مارتا تو آپ کبھی سڑکیں نہ چھوڑتے۔ معاملہ اس سے بہت بڑھ گیا تھا، اور یہی وہ غلطی تھی جو اس رجیم سے سرزد ہوئی، کیونکہ آپ نے معاملے کو حد سے تجاوز ہونے دیا۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جب ڈیوینٹی اپنا رول پلے کرتی ہے، پھر رب کریم اپنا رول پلے کرتا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، وہ آئے گا، آگے چل کے مزید آئے گا، کہ جو بہتری آنی ہے ہم لوگوں کی قسمت میں، ہمارے عوام کی، یہ 25 کروڑ لوگوں کی قسمت میں، تو یہ آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کا کوئک ریویو میں یہ کر دوں کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں نا، وہ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جو اکیلے عمران خان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ہے، سمجھنا چاہیے، حقیقت جو ہے نا اس کو فیس کرنا چاہیے۔ پرابلم جتنا بھی خوفناک ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیک دا بل بائی دا ہارنز۔ یہ جو بھینسا ہوتا ہے نا مسائل کا، اس کے سینگوں کو پکڑو، وہ اوقات میں آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی پرابلم ہے کیا۔ مجھے ایون ان جرنیلوں پہ بھی رحم آتا ہے جنہوں نے ماضی میں پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ دور نہ جائیں، ضیاء الحق سے شروع کریں۔ ضیاء الحق ہو گیا، مشرف ہو گیا، عاصم منیر ہو گیا، یہ سارے مل کر بھی، تینوں مل کر بھی آج کوشش کریں تو پاکستان کی مشین ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ساری سیاسی جماعتیں مل کر بھی ان کا ساتھ دیں، آپ بھی ان کا ساتھ دیں، تب بھی اس مشین کو، اس وہیکل کو، جس کا ستیہ ناش ہم نے بڑی محنت سے کیا، اس میں ہم پیٹرول کی جگہ ڈیزل بھی ڈالتے رہے، جب موقع ملا کچھ اور چیز بھی ڈالتے رہے، جس کو دل چاہا انجن کھول کے بیٹھ گیا، جس کا دل چاہا اس نے اس میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹس بھی کر دیں، کہ بھی ہر انجن کو ہر مستری ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ سارا کچھ ماضی میں کرتے رہے۔ کسی جج کا، جرنیل کا یا سیاستدان کا دل نہیں چاہتا کہ میرا نام برے لفظوں میں یاد رکھا جائے تاریخ کے اندر۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے، خاص طور پر جو حکمرانی کرتا ہے وہ تو چاہے گا کہ میرا نام ایک مسایہ کے طور پہ لیا جائے یہاں پہ، کہ میں نے تو آ کے قوم کو ریلیف دی ہے، میں نے تو قوم کے لیے بڑا۔ بھٹو نے ایک چھوٹی سی چیز کی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم بھی اتنے ہی اہم ہو جتنا وہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے نا اتنا بڑا سیٹ، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، تمہارا بھی ایک ووٹ ہے۔ یہ ایک ایسی فیلنگ تھی کہ اس کے رومانس میں آج تک وہ جنریشن اپنی ترنگ میں ہے، وہ ختم ہو رہی ہے جنریشن، لیکن یہ دیکھ لیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے۔ یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ عمران نے جو کچھ آپ کو دیا وہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کر ہے، کیونکہ بھٹو نے جو کیا وہ 5% تھا، عمران نے جو آپ کو دیا وہ 85% ہے، مے بی 90% ہے، کیونکہ عمران کا کام بھٹو کے کام سے 100 گنا زیادہ مشکل تھا۔ چنانچہ ضیاء الحق نے نیک نیتی سے سوچا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں اسلام نافذ کروں گا، اسلام کا نظام اتنا شاندار ہے کہ ہر چیز سہل، سموتھ، نفیس ہو جائے گی۔ وہ بیچارے کو منہ کی کھانی پڑی کہ بھائی یہ معاملات کچھ اور ہیں، تم سمجھے تھے کچھ اور۔ مشرف نے سمجھا کہ میں احتساب کا معاملہ شروع کروں گا، احتساب ہونا چاہیے، احتساب، یہ دانت پیس پیس کر جو کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے۔ اکیلے احتساب سے، یعنی یہ ٹوٹی ہوئی گاڑی جس کا انجن بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے ٹائرز یوں ہو چکے ہیں، گاڑی بذات خود ایک اکڑوں بیٹھا ہوا جانور لگ رہی ہے آپ کو، وہ گاڑی لگتی نہیں، وہ کار لگتی نہیں ہے، اس کا پینٹ تباہ ہے، اس کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، اس کا سٹیئرنگ ایک سائیڈ پہ لگا ہوا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو چاہے گا ہر مکینک اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جی ہمارے ہاں ایسے ایسے مکینکس بھی ہیں، وہ عارف والے
سے ایک بندے نے جہاز بنا لیا تھا اور اڑاتا پھرا، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح کے جہاز جو 4 دن چلنے ہو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ گاڑی بنا بھی لیں، اس گاڑی کو ٹھیک کر لیں۔ عاصم منیر کی بھی خواہش تھی SIFC کیوں نہیں چلا؟ کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ نہیں میرا نام ایک جلاد کے طور پہ یاد رکھا جائے، میرا نام باجوے کے ساتھ بریکٹ ہو ساری عمر؟ یہ تو کسی کی خواہش نہیں ہوگی۔ لیکن جو کچھ ہوا، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب وہ آپریشن تھیٹر میں جا کے مریض کو کھول لیتے ہیں۔ مریض کو کھولنے سے پہلے اچھی طرح ڈائگنوسس اگر ہوتا، ڈائگنوسٹکس کا رواج ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں کہ رولا کیا ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے۔ سچ پوچھیں تو جتنے پرابلمز ہیں ایک سینسیبل بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ سر ہر کوئی اپنی اپنی حدود و قیود میں رہتا، سن 58 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے تو حالات ٹھیک ہو سکتے تھے۔ ایک غلام محمد کے مسائل تھے نا، وہ ٹھیک ہو جاتے، اس کا نام برے لفظوں سے یاد رکھا جاتا، سکندر مرزا کو رگیدا جاتا، خوار کیا جاتا، ایون ایوب خان جو فساد کی جڑ تھی، مدر آف آل ایلز تھا، مدر آف آل پرابلمز تھا، اس کے بعد بھی حالات ٹھیک ہو سکتے تھے۔ یعنی ڈائگنوسس کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک کرنے کی کوشش سب نے کی ہے، علاج کرنے کی کوشش سب نے کی ہے۔ کاش کوئی سیاسی ریڈیولوجسٹ ہوتا، ہمیں میسر آیا ہوتا۔ وہ عمران خان بھی نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ عمران کے اندر بہت خوبیاں ہیں، وہ ہمارے دلوں کا شہزادہ ہے، راج کرتا ہے۔ مجھے کہے عمران کہ یہ کر دو تو میں کر دوں، لیکن اگر عمران مجھے یہ کہے کہ میں پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہوں، آئی ایم سوری، میں نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ پاکستان کے مسائل کو غور سے دیکھنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ واقعی عمران کے بس کا روگ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ عمران کو اقتدار سے اتنی دور رکھتا ہی نہ، کرتا ضرور لیکن رکھتا نہ۔ تو میری اور عمران کی محبت کے بارے میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس خراب ویکل کو شاید زیادہ سمجھنے لگا ہوں۔ پہلے مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ اکیلے بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ ڈیوینٹی کے بغیر، رب کریم کی پارٹیسپیشن کے بغیر، آپ تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ بار کہ اللہ نے ہمارے جرائم اور ہمارے گناہ بڑی حد تک معاف کر دیے ہیں۔ سب کے نہیں کیے، میں بات کروں من حیث القوم، چونکہ کر دیے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس میں خرابی آئے گی، جب آپریشن ٹیبل پہ جاتے ہیں نا تو چیرا لگتا ہے، کٹائیاں ہوتی ہیں، پھر صفائیاں ہوتی ہیں اور سلائیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ SIFC کی بات ہی کریں کہ اگر آپ بڑی نیک نیتی سے بھی یہ کام شروع کرتے، جو کہ شاید آپ نے کیا ہو، آپ سارا کچھ ویسا ہی کر لیتے جیسا آپ نے چاہا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کا ایک سسٹم، مطلب آپ کے منہ میں چھالے آ گئے، میں بار بار اس کو میڈیکل پیرائے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کے فریم آف ریفرنس میں یہ چیز ہوتی ہے، انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میں میکرو اکنامکس کے معاملات کھولوں گا تو پھر مسائل ہوں گے، پھر نہیں سمجھ آئے گی، مجھے خود نہیں سمجھ آتی۔ تو منہ میں اگر چھالے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایک زمانے میں ایک رنگین سا بلکہ بھیانک سا رنگ ہوتا تھا اس کا، ڈارک بلو انڈیگو ٹائپ، وہ اس کا پینٹ کیا جاتا تھا، ڈاکٹر ایک لمبی سی تار کے ساتھ آگے روئی لگی ہوتی تھی تو گلے، منہ، یہ وہ ہر جگہ پہ وہ لگاتا ہوتا تھا اور بڑا ظالمانہ عمل محسوس ہوتا تھا، تو اس سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتی تھی صورتحال۔ آج بھی آپ سوموجیل جیسی چیزیں ہیں، لسٹرین جیسی چیزیں ہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف مل جائے گی، لیکن وہ معاملہ رفع نہیں ہو سکتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جو آپ کا SIFC ہے، آپ یوں سمجھیے جو آپ کا احتساب کا عمل تھا، یوں سمجھیے جو ضیاء الحق کا اسلام کا نظام تھا، بھٹو صاحب کا روٹی کپڑا اور مکان تھا، عمران خان کا سارے کا سارا سیاسی منشور۔ عمران خان تو خیر بہت ساری کمزوریوں کا بھی منبع ہے نا، کہ وہ تو نفیس اتنا ہے کہ اسے انسان کی پہچان ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنے ارد گرد کچرے کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ آج تک اگر کوئی ایک شخص قائد اعظم کے بعد اس ملک کو میسر ہوا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کرپشن، جب میسر ہوا ہے، اس سے پہلے جو تھا عمران میں نہیں جانتا، نہ میں اسے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک رتی بھر کرپشن اس کے اندر، نہ فائنینشل اور نہ انٹلیکچوئل تھی، وہ ان ساری چیزوں سے بہت اوپر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا تھا۔ پاکستان پر بھی یہ جو کرم ہو رہا ہے نا، عمران خان اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ وقت آئے گا تو پھر اس کو مزید ایکسپلین کریں گے، جیسے خوبصورت
لیکن مشکل شعر کی تشریح اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح ان چیزوں پر گپ شپ ہوگی، گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو بات منہ کے چھالوں کی ہو رہی تھی. ان کا تعلق براہ راست آپ کے سٹمک سے ہوتا ہے. پرابلم سٹمک میں ہے، پرابلم سٹمک میں بھی ہے، ہو سکتا ہے بلڈ میں ہو. اگر بلڈ کرپٹ ہے، بلڈ کے اندر فشار ہے، مسائل ہیں، تو بھائی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایزی آپ کو سمجھ آ جائے گی، سوال گندم جواب چنا. آپ علاج اس جگہ کا کریں جو گڑھ ہے پرابلم کا، اور دوائی وہ استعمال کریں جو یہاں پر ہونا بنتی ہے. پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑی دفعہ سنایا میں نے اپنے شو میں، اور اگر ولاگ طویل ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر، کوئی بات نہیں، 2 قسطوں میں سن لیجئے گا. وہ ثناء اللہ ظہیر بڑی خوبصورت بات کر گئے ہیں کہ وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج، مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں. یقین کیجئے یہ شعر ایکسپلین کرتا ہے ہمارے تمام حکمرانوں کا المیہ، بلکہ ہماری قوم کا المیہ، کہ ہمارے حکمرانوں میں سے شاید ہی کوئی ایک آدھ ہو جو یہاں پر صرف مال بنانے آیا. آپ مانیں گے نہیں، یقیناً نہیں مانیں گے، کیونکہ میں بات ہی ایسی کرنے لگا ہوں. شاید مجھے بھی ماننے سے پہلے ایک لمحے کے لیے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ، پلیز بیئر ود می جسٹ فار اے مومنٹ، کہ زرداری کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یار پاکستان میں مجھے ایک بہت بڑے رتبے سے، بہت بڑے نام سے یاد رکھا جائے کہ میں نے یہ مسیحائی کی ہے، اس سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خواہش اس کی بھی، خواہش سے ہی سلسلے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور یا انٹینشن سے بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. صرف اچھے ارادے کافی نہیں ہوتے، اس سے تو آپ دوزخ کا رستہ ہموار کرتے ہیں. کیا یہ ساری باتیں میں خبرہار میں نہیں کر چکا آپ کے ساتھ؟ پہلے نہیں کیا کرتا تھا؟ موقع اور توفیق کا تذکرہ پہلے نہیں کرتا تھا کہ اللہ سے صرف موقع نہیں مانگنا چاہیے؟ موقع تو زرداری کو بھی ملا، نواز شریف کو بھی ملا، ان سارے جرنیلوں کو بھی ملا جن کا میں نے تذکرہ کیا. توفیق زیادہ اہم چیز ہے کہ یا اللہ مجھے موقع بھی دے، توفیق بھی دے. بہت سے ایسے ہیں جو توفیق لیے بیٹھے ہیں لیکن اللہ انہیں موقع نہیں دیتا. جیسے عمران ہے، عمران کو اس وقت اللہ نے توفیق دی، لیکن اب دوسرا موقع شاید اس لیے نہ ہو کہ اللہ نے اور بہتر کچھ سوچ رکھا ہے، بہت بہتر. یہ میں اپنی فیلنگ بیان کر رہا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، نہ غائب کا نہ حاضر کا. میں اپنے اندازے سے، قیافے سے سوچ رہا ہوں کہ اتنا سارا کچھ جو پہلے نہیں ہوا تھا اب ہو رہا ہے، تو پھر حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مکینک بھیجے گا، کوئی ایسی ٹیم بھیجے گا جو اس گاڑی کو پہلے تو گاڑی بنائیں گے، پھر اس کا انجن کھولیں گے اثر نو، پھر انجن کو اسمبل کریں گے. ہمارے ہاں انجن اسمبل کرنے کو بننا کہتے ہیں کہ جی انجن بننے ہیں. پھر اس کی رننگ پوری کریں گے، اس کے بعد پھر سڑک بنائیں گے، کیونکہ ہم نے سڑک بھی توڑ دی ہے، کہیں ٹوٹی ہے اور کہیں ہم نے بیچی ہے، زیادہ تر ہم نے بیچی ہے. ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، لیکن یہ جو حالیہ قربانیاں ہیں گزشتہ 3 سال کی، ہر ایک نے اپنے اپنے لیول پہ دی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے یہ سوچ بیٹھے، نعوذ باللہ کہ اللہ شاید ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، یا تو یہ کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، اتنا ہم سے متنفر ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ. یہ بھی اور زیادہ الارمنگ بات ہونی چاہیے تھی. یا یہ کہ اللہ اب ان چیزوں میں بہت زیادہ، میں تو یہاں پہ ایسے ایسے عجیب شگوفے سنتا ہوں کہ حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کا کانسیپٹ آف گاڈ کتنا عجیب و غریب ہے. ہوتا ہے نا، بندہ زیادہ پڑھ جائے، زیادہ آزاد خیال ہو جائے تو اس کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور طرح کے ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا، مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. آخری بات چلتے چلتے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی ہی گفتگو ہم نے کرنی تھی، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ موجودہ حکمرانوں کو اگر یہ پتہ چل چکا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے پسندیدہ اور چنندہ صحافیوں کے ذریعے انہوں نے ڈراپنگز تو کروا دی ہیں ادھر ادھر، تو پھر وہ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ انہوں نے اس کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات، وہ مطمئن نہیں ہے، گھبراہٹ عیاں ہے ایک ایک چیز سے، اور ہونی چاہیے. آپ کا یدھ پڑھنے والا ہو، آپ کا میچ ہونے والا ہو، آپ کا فائنل میچ ہونے والا ہو، آپ کا فائنل ایگزام ہونے والا ہو، آپ کا وائوا ہونے والا ہو، تو آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نظر آنی چاہیے. تو پریشانی موجود ہے، دیدنی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسائل کو حل کرے، پاکستان کا حامی و ناصر ہو،
یہ بات موجود ہے اپنی جگہ. دوسرا جہاں اب بھی مسائل ہے نا وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو انٹینسٹی کا علم نہیں. یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ انٹینسو کتنی ہوگی. یہ جو ایک مہینہ جب بھی آیا زود یا بدیر فوراً آ گیا ٹھیک، لیٹ آیا ٹھیک، لیکن یہ بڑا ہولناک رہے گا. اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے دانشوروں کو کسی کو نہیں. دوسرا ہے پاکستان کے حالات کی گریوٹی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں. 100% شور. میں جن جن حکمرانوں کو قریب سے دیکھ چکا ہوں، میں نے 30-31 سال صحافت ہی کی ہے. بعض دوستوں کے نزدیک تو میں صحافی ہوں ہی نہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن جتنی کو میری سمجھ ہے میں نے حکمرانوں کو قریب سے دیکھا ہے. ان کی اکثریت کے 100% کو پاکستانی مسائل کا ادراک نہیں تھا. ایون عمران خان کو، اسے اپنے ساتھیوں کا ادراک نہیں تھا. ایک سے ایک بڑھ کر غدار اور بے غیرت اس نے اپنے ساتھ اکٹھا کر رکھا تھا، اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا. بہت سے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو مسائل کی گریوٹی کا اندازہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں، نہ آنے والے دنوں کی انٹینسٹی اور نہ گزرے ہوئے 80 سالوں کی گریوٹی، اس کا اندازہ. تو ان حالات میں کیا ہوتا نظر آتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ جب مریض تھوڑا سا حد سے تجاوز کرتا ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو بڑے ہاسپٹل لے چلو، وہاں یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو لاہور لے چلو، کسی اور بڑے شہر لے چلو، اس کو CMH لے چلو، اس کو جنرل ہاسپٹل لے چلو، اس کو فلان جگہ لے چلو. اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب ڈاکٹر ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی دعا کریں. یہی کہتا ہے دعا کریں، but that does not mean کہ دعا کریں اور بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. وہ تو ہوتا ہے نا کہ you pull the plug on him کہ جی اب تو بس وہ ایک نباتات کی حیثیت اختیار کر گیا، سانس لے رہا ہے، ادروائز مریض اللہ نہ کرے. اور ایسا نہیں ہوگا. پاکستان از دیئر ٹو اسٹے، میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور ایک وقت تھا کہ میں جوش میں، جذبات میں یا جوش خطابت میں کہہ دیا کرتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. میں چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کے بعد، ان پر تفکر کرنے کے بعد، میں بڑے دعوے سے اور بڑے تفاخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان از دیئر ٹو اسٹے، بیکاز پاکستان آپ ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح آپ نے 3 سال میں کیا کیے. ایسے ہی ہم ناراض ہوتے ہیں آپ پہ، باہر بیٹھے ہوئے سو کالڈ دانشور، کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے بہت کچھ کیا. آپ اتنا ہی کر سکتے تھے. ایک چیز چلتے چلتے پھر بات طوالت اختیار کرتی چلی جاتی ہے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ کل شاید یہ یاد ہی نہ آئے. میں نے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے تھرو آؤٹ دا کریئر، جب سے میں کیمرے کے آگے بیٹھا ہوں، کہ میں کوئی ایک بات تو ایسی کروں کہ جو میرے نام سے منسوب ہو، کہ میرے اور یہ میرے صرف ویورز میرے مخاطب ہیں، یا وہ جو ہونا چاہتے ہیں. کچھ لوگ میرے نقاد ہیں، بھائی آپ اس کے اوپر بالکل عمل نہ کریں، آپ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ویورز اور جو ہیبیچول ویورز ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ذہن پر زور دیں. میں ہمیشہ یہ نہیں کہتا تھا کہ پاکستان مورلی بینکرپٹ ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ، اس گاڑی کو بھی کسی دن ڈسکس کرنا ہے. یہ جو کھٹارا جس کو میں ملک کہتا ہوں نا، جو کھڑی بھی نہیں ہوئی، اکڑوں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ٹائرز یوں ہوئے ہیں، اس کو بھی کسی دن، اس کی پوری انیٹمی کو میں ڈسکس کروں گا. بتاؤں گا کہ اس میں یہ جو ریڈیٹر ٹوٹا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ انتظامیہ ہے کہ عدلیہ ہے. یہ جو ٹائرز ہیں یہ کیا ہے. یہ جو بالکل بغیر ٹائرز کے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ موریلٹی ہے. موریلٹی کا لیول ہمارا ضرور امپروو ہونا چاہیے. آپ نے دوسرے فرنٹ پر بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اب اس فرنٹ پہ آ جائیں. خدا را اپنی تطہیر خود کریں، اپنا احتساب خود کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیابی از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر.